ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق الله العلي المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، ماشاءاللہ، آج ماہ مبارک رمضان کی 13ویں تاریخ ہے اور آج کا پروگرام ہمارے عزیز دوست جناب سید محمد عبداللہ اجتہادی، جو فرزند ہے علامہ جناب مولانا سید نصیر الحسن نصیر اجتہادی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہی نے وہ ہر سال ہی اس تاریخ میں اپنے مرحومین کے لیے، بالخصوص اپنے والد مرحوم کے لیے اور دیگر اعزاء و اقارب، چونکہ ان کا خاندانی تعلق جو ہے خاندان اجتہاد سے ہے، جو یہ سب کے سب اولاد ہیں آیت اللہ دلدار علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور غفران مآب، جو شیعت کے اصل بانی و مبانی ہیں لکھنؤ میں، یعنی ہندوستان میں جو شیعت پھیلی ہے اور شیعہ عقائد، شیعہ فقہ، یہ تمام، اور وہی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلا شیعہ فقہ کے لحاظ سے جو ہے وہ نماز جمعہ قائم کی. مسجد نواب آصف الدولہ جو اودھ کے بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں ان کے بنائی ہوئی مسجد اور امام بارگاہ آصف الدولہ کا لکھنؤ کا تاریخی مشہور امام بارگاہ ہے، جس میں انہی کی بادشاہ کی دعوت پر لکھنؤ کے قریب ایک ضلع ہے رائے بریلی، وہاں نصیر آباد ایک قصبہ ہے جہاں کے آپ رہنے والے تھے اور نقوی سادات ہیں. امام علی نقی علیہ السلام کی نسل ہے ان کی اولاد سے، اور ان کی نسل میں یہ ہیں، اور اسی لیے ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اپنے کو اجتہادی، آخری نام جو ہے اجتہاد مجتہد سے نکلا ہے تو یہ اجتہادی کہتے ہیں. ان کی جانب سے آج کا پروگرام اسپانسر ہوا ہے. پروردگار عالم ان بھائی عبداللہ صاحب کی توفیقات میں گناگوں اضافہ فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کی بہنوں کو اور ان کے خانوادے کو سلامتی عطا فرمائے، ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ ہم آخر پروگرام میں جو ہے ان کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ کی آپ سے گزارش کریں گے. وہ سلسلہ کلام جو ہمارا روزانہ چل رہا ہے اسی کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کی ہم نے تلاوت کی ہے. 208 آیت نمبر سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ. خطاب ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اگر ایمان لے آئے تو بات کو مانو، پڑھو، نہیں مانو تو وہ اختیار ہے. سب کے سب صلح اور آشتی میں داخل ہو جاؤ. آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی وہ سلامتی کا گھر، وہ سلامتی کا آشیانہ، وہ سلامتی کا مقام، وہ سلامتی کی جگہ، اس میں تم سب کے سب داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ہرگز شیطان کے کہنے میں مت آنا، شیطان کے راستے پر مت چلنا، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، یہ وہ ہے کہ جو تمہارا
تمہارے آبا و اجداد اور یعنی تمہارے اصل دادا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمہاری دشمنی پر تلا ہوا ہے. اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ اولاد آدم کو ہمیشہ بہکائے گا. اس کا راستہ صرف اور صرف بہکانا ہے، صحیح راستے سے منحرف کرنا ہے، سیدھے راستے سے ہٹانا ہے. اور جب اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، رجیم بنایا تھا، تو اس وقت اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ پروردگار میں نے تیری اتنی عبادتیں کی ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں، یہ پھوکٹ میں تو نہیں، مفت میں تو نہیں ہے، تو اس کا تو کچھ اجر مجھے دے دے. تو اللہ نے کہا اچھا بتا تو کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہول لائف یعنی پوری دنیا کی جو حیات ہے صبح قیامت تک کی وہ زندگی دے دے. اللہ نے بغیر کچھ ہو کے جا دے دی. جب اس کو مل گئی تو اب تو ظاہر ہے کہ اللہ جانتا تھا وہ کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. مڑا جا رہا ہوں، مگر اے اللہ تو بھی یاد رکھنا اس بات کو میری، میں اب جا کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا جہاں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جس کو تو بہکائے گا وہ بندہ ہی میرا نہیں کہلائے گا. میرا بندہ تو وہ ہوگا جو میری معرفت رکھتا ہوگا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہوگا، جو میرے کہنے پر عمل کرے گا، تو وہ میرا بندہ ہے. وہ میرا بندہ ہی کیا جو میری بات کو نہ سنے، میرے کہنے کو نہ مانے. جا تجھے اختیار دیا. لہذا وہ اب اس کا کام حضرت آدم کے زمانے سے جنت سے نکلنے کے بعد سے اللہ سے مقابلے اس کا کام یہ ہے کہ ہر جگہ فساد کی جڑ، بنیاد، اصل شیطان. اللہ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات کے اوپر شیطان سے بچنے کی دعوت دی ہے. ہر مقام کے اوپر کہا کہ خبردار اس سے بچنا، اس سے بچنا، اس سے بچنا. شیطان کا ایک کام یہ ہے کہ جب کوئی اس کے چنگل میں آ جاتا ہے تو وہ اس کے جو کچھ وہ عمل کرتا ہے شیطان کے کہنے سے اس کو وہ بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے، زینت بخشتا ہے، اور اس کی نظر وہ کہتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یہی صحیح ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سچائی ہے. اور وہ اپنے عمل کے اوپر پھر ظاہر ہے کہ جب اس کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ تیرا یہ عمل صحیح ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تو پھر اس سے زیادہ اور اس کے جذبات بھڑکتے ہیں، اور اس میں غرور آتا ہے، اور اس میں تکبر آتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ لیجیے، یہی ہو رہا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس قوت، جس کے پاس طاقت، جس کے پاس اقتدار، اس کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ اور اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اس کا باپ شیطان. ایسے مقام پر سب کی عقلیں مفقود ہو جاتی ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں. اب ان پہ کوئی ہدایت، کوئی صلاح، کوئی مشورہ اثر نہیں کرتا. یہ آپ کو چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک، چھوٹی حکومت سے لے کے بڑی حکومت تک آپ کو یہ نظام رائج ملے گا. بہرحال قرآنی گفتگو ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کی آیت نمبر 209، وَإِن ذَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر ان سب نشانیوں اور واضح پروگراموں کے بعد بھی تم سے لغزش ہو جائے، تم گمراہ ہو جاؤ، تو جان لو کہ تم خدائی عدالت کے چنگل سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا جو ہے توانا بھی ہے، صاحب تدبیر بھی ہے، اور حکیم بھی ہے. اسی لیے اللہ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے. شیطان اکیلا، اور عمر اس کی حضرت آدم کے زمانے سے اگر لگا لیجیے آپ، حالانکہ وہ تو اس سے پہلے گئے، صبح قیامت تک کی لائف ہے اس کی. ہر زمانے میں، ہر ماحول میں، ہر گھر میں، ہر فرد پہ چھوڑ رہا، بڑا، جوان، بوڑھا، بچہ، عورت، مرد، مومن، غیر مومن، مشرک، کافر، مسلمان، کوئی بھی ہو.
ہر ایک کے پاس وہ جاتا ہے. اب یہ انسان کے نفس کی بات ہے، اس کی عقل کی بات ہے، اس کی علم کی بات ہے، اس کی شعور کی بات ہے کہ وہ پہچانے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں شیطان کا دخل تو نہیں ہے. انشاءاللہ میں اپنی تقاریر میں وہ مقامات بھی نشاندہی کروں گا قرآن کے روح سے. شیطان نے کھل کر کے، اچھا اس کا ایک کمال یہ بھی ہے، جس بدن میں یہ آتا ہے وہی انداز اختیار کرتا ہے، وہی لباس اختیار کرتا ہے، وہی لہجہ اختیار کرتا ہے، وہی سر. یہ اللہ کا دیا ہوا اس کو اختیار ہے. یعنی اس کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ جس طریقے سے چاہے دنیا میں رہے، جس بد میں رہے. اگر نبی کی بد میں آیا ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے تو ایک مطیع فرما بردار، ایک مسلمان جان نثار بن کے پیش کرتا ہے اپنے کو. وہ تو چونکہ اللہ کے نمائندے تھے لہذا پہچانتے تھے. وہ انہی میں آ کر کے اپنے افراد کو اپنے قریب جمع کر لیتا تھا اور پھر ان کے ذریعے سے، ڈائریکٹ کبھی خود نہیں، ان کے ذریعے سے وہ سارے کام کرواتا تھا اور پوری قوم کو اپنی مٹھی میں کر کے نبی کا مقابل لا کے کھڑا کرتا تھا. انبیاء کی بیویوں کو ان کے شوہروں کے مقابلے میں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ملے گا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ملے گا اور دیگر انبیاء کا ملے گا. ان کے بچوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، باپ کے خلاف کر دیا. یہ اس کا کام ہے ہمیشہ سے. تو جب انبیاء علیہ السلام کے گھر نہ بچ سکے تو میرا اور آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ بہرحال یہ شیطان کا کام ہے. سلم، سلام. آپ دیکھیں گے جو اسلام کی ایک بنیاد ہے نا، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی کو دیکھے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھے تو حکم کیا ہے؟ سلام علیکم. دعا، سلامتی کی دعا، اور جواب بھی علیکم السلام. یعنی میں نے آپ کو کہا سلام علیکم، اللہ آپ سلامت رہیں. جواب وعلیکم السلام پلٹ کے وہی تم بھی سلامت رہو. لغت میں صلح اور آشتی کے معنی میں ہے سلام، اسی سے اسلام نکلا ہے. یہ آیت تمام لوگوں کو امن اور صلح کی دعوت دیتی ہے. آیت کا روح سخن چونکہ مومنین کی طرف ہے، مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے ظاہری طور پر. باطنی طور کے اوپر ہر شخص جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے یہی حکم ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ صلح و آسائش صرف اور صرف ایمان کے سائے میں ممکن ہے. ایمان کے بغیر یعنی مادی قوانین کے بھروسے پر دنیا سے جنگ و جدل، پریشانی، اضطراب ہرگز اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. ایمان کی معنوی قوت کے ذریعے اس بات کا امکان ہے کہ انسان تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپس میں بھائیوں کی طرح مل بیٹھیں، عالمی حکومت تشکیل دیں. اس طرح اس زمین پر صلح و آتشی کے ٹھنڈے سائے ڈالے جا سکتے ہیں. یہ بات واضح رہے کہ مادی امور مثلا زبان، نسل، ثروت، دولت، خاندان، جغرافیائی حدود اور طبقہ بندی، یہ سب کے سب جدائی اور پراگندی کے سرچشمہ ہیں. جیسے ملکوں کے حدود، خاندانوں کے حدود، قبیلوں کے حدود، رشتہ داروں کے حدود، میں، میرا بھائی، میری بیوی، میرا بیٹا، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، جہاں جہاں میں آئے گی وہیں تکبر کی بو آنے لگے گی. ان تمام چیزوں کے ذریعے کبھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا. یہ تو دنیا ہے نا. ہر روز آپ کے مشاہدے میں آئے گا کتنی ایسی مثالیں ہوں گی کہ ان کی موجودگی میں، باپ کی موجودگی میں اولادیں جو ہیں جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ایک باپ نے پورا کا پورا جو ہے وہ اسٹرکچر کھڑا کیا ہے، کاروبار کا، جائیداد کا، انبار لگا دیا ہے مال و دولت کا. جب تک اس میں جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، کنٹرول ہے،
تب تک شانتی ہے، آرام ہے، سکون ہے۔ لین دین جب تک اس سربراہ کے ہاتھوں میں ہے، ہر چیز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز شانت۔ اور جہاں اب اولاد کا دخل شروع ہو گیا، بیٹی ہو یا بیٹا، تو باپ کے مرنے سے پہلے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ کس طریقے سے شیطان ان کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ ایک کو بہکاتا ہے تو بڑا ہے، تو بڑا مقام ہے تیرا، تو باپ کی جگہ ہے، لہذا ہر چیز کو کنٹرول کر۔ دوسروں کو کہتا ہے کہ تم بھی تو اولاد ہو، ایک خون ہے، ایک ماں کے پیٹ میں رہے ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، ایک باپ کی نسل ہو، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا بھائی تمہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کی بیوی کو وہ ابھارے گا، اور بالآخر وہ ایک ہی گھر کے اندر 4 گھر بنا کے آپ کو دکھا دے گا، جو ہر روز ہمارے مشاہدے میں آتا ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ بنایا ہے، باپ نے بنایا ہے۔ ابھی ہم نے کوئی شیئر نہیں کیا ہے، کوئی ہم نے الگ سے کاروبار نہیں ملا ہے، کوئی اجتماعی کاروبار نہیں تھا کہ جس میں ہر ایک اپنی اپنی محنت کا صلہ لا کر کے اس میں ڈالتے ہوں۔ یہ صرف ایک آدمی کی کمائی کے اوپر اسی ایک گھر میں اس کے سامنے دیکھے کس طریقے سے، اور یہ نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے۔ اور کتنے واقعات آپ کو، اب تو چونکہ یوٹیوب کا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتنے واقعات آپ کو اس طرح کے دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گے۔ کوئی قتل ہو جائے تو کہیں نہ کہیں سے جائیداد کا جھگڑا سامنے آئے گا۔ یہی چیز محلے میں پڑوسیوں کے ساتھ نوبت ابتدا شروع ہوگی، ایک تھپڑ سے، ایک گالی سے، ایک، آپ سمجھے کہ نہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے جان کے گنوا دینے تک۔ اب جس کے بعد طاقت ہے، پیسہ ہے، وہ کہے گا کہ ہم دیکھ لیں گے، پولیس کو بھی دیکھ لیں گے، عدالت میں بھی دیکھ لیں گے، اور یہ ہمارے سامنے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، 2 محلوں کے درمیان، 2 شہروں کے درمیان، ملک کے درمیان، 2 ملک کے درمیان، نیچے سے شروع ہوگا، اور ہر جگہ شیطان 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 رہنمائی کرتا ہوا اوپر تک ملے گا آپ کو۔ لیکن اگر یہ احساس ہو کہ ہمارے اوپر کوئی حاکم ہے، کوئی عادل ہے، کیوں اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب تم میں آپس میں کوئی جھگڑا ہونے لگے تو تم کس کی طرف رجوع کرو؟ نبی کی طرف، اپنے اللہ کی طرف۔ نبی جو حکم دے گا وہ اللہ کا حکم تم کو سنائے گا۔ اسی لیے ایک منظم شریعت بنا کر کے، اس کے قانون بنا کے قرآن کی شکل میں اللہ نے بھیج دیا۔ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں، کہ اب تم اس کی پابندی کرو۔ اگر تمہارے درمیان، اور اب جو نبی فیصلہ کریں وہ تمہیں دونوں کو ماننا ہے، چاہے تمہارے نفس کے خلاف، تمہارے مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم عدالت کے اوپر مبنی ہے، نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ اور اب یہاں فیصلہ کر دیا، جس نے قبول کر لیا وہ متبع نبی کہلائے گا، جس نے قبول نہیں کیا وہ خارج ہو گیا۔ ایسے واقعات آپ کو کتنے ملیں گے تاریخ میں۔ حقیقی امن تو قلوب انسانی میں کسی محکم رشتے کا محتاج ہے، اور یہ محکم رشتہ صرف اللہ سے اتصال۔ جب انسان کو ہر وقت کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے مالک کا احساس ہوگا، کوئی نگراں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کان رکھتا ہے، سن رہا ہے، جب یہ احساس انسان کو ہوگا، اور یہ احساس ہوگا کہ اس کے بعد اس کی بھی عدالت ہے، جہاں صرف عدل ہی عدل ہے، اس کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں۔
اسی کا نام ایمان ہے۔ یہی رشتہ تمام اختلافات سے بلند و بالا ہے، اسی لیے امن، صلح و ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ آج کے حالات آپ دنیا کے دیکھیں گے، ہر جگہ کے اوپر آپ پائیں گے کہ جہاں کے اوپر اگر کوئی باہمی جھگڑا ہو تو ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کو برابر کا رشتہ دینا، برابر ماننا کہ جتنا حق ہمارا ہے اتنا ہی اس کا ہے، اور پھر لب و لہجہ اور وہ گفتگو جتنا شیریں ہوگی اتنا ہی امن کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں جو بھی عدالت بیٹھے یا صلح و صفائی کرنے والے افراد بیٹھیں، وہ بھی وہ افراد ہوں کہ جو دونوں طرف، یہاں پہ ایک بڑی اچھی مثال ملتی ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک ابا کا مسئلہ تھا، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام ظاہری طور پر چوتھے خلیفہ تھے۔ مولا کی اس ابا کے اوپر ایک یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ابا میری ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ ابا میری ہے۔ اب جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب مانتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب جھوٹ نہیں بول سکتے، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو۔ یہ اس واقعے کی نوعیت کے جب یہ واقعہ ہوا اس وقت کی پوزیشن بتا رہا ہوں۔ ہجوم ہو گیا، تم کیا بک رہے ہو، دیکھ رہے ہو کون خلیفہ وقت ہے، اس سے بڑا تو عادل کوئی نہیں دیکھا ہے تک، اس سے بڑا سچا کوئی نہیں دیکھا ہے، تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو؟ وہ بھی ہٹ درم تھا، نہیں تھا، میری ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اسے کچھ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، مجھ جیسے آدمی کو نہیں۔ ان سب کو جو مولا کو کہہ رہے تھے سب کو کہا تمہارا کوئی معاملہ نہیں، میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ آج کے حکمراں ہوتے کسی میں مجال تھی؟ ارے اس بیچارے کو قتل کر دیتے، وہیں کے اوپر زندہ دفن کر دیتے، اور یہ خلیفہ ہوتے تو مسکراتے، دیکھا ایک ابا پہ جان دے دی نا اپنی میرے آدمیوں کے ہاتھوں۔ مولا نے فرمایا ظاہر ایک نظام عدل تھا، قاضی موجود تھے، قاضی کے پاس پہنچے، چلو اچھا قاضی کے پاس چلو، وہ فیصلہ کرے گا، تم اپنی دلیل لینا، میں اپنی دلیل دوں گا۔ وہ بھی راضی ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے چلیے۔ مولا پہنچ گئے، جیسے ہی اس نے مولا کو دیکھا قاضی نے، جج نے کھڑا ہو گیا مولا کے احترام میں، اس لیے کہ قاضی مولا کے انڈر میں آتا تھا نا، مولا خلیفہ وقت ہے، کھڑا ہو گیا۔ مولا نے فرمایا اس کرسی سے ہٹ جاؤ۔ مولا آپ کس؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہٹ جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ اس کرسی پر بیٹھو۔ کیوں؟ ہم دو آدمی ایک جھگڑا تمہارے پاس لے کے آئے ہیں، میرے احترام میں تو کھڑا ہو گیا، یہ اب ظاہر ہے تو بھی مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، اس کے دل میں سب سے پہلی بات یہ آئے گی کہ جو قاضی اپنے بھائی کے، اپنے خلیفہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ان کے احترام میں، تو یہ عدل سے کیا کام لے گا، یہ بات اس کے دل میں گھر کر جائے گی۔ لہذا آپ نے فرمایا نہیں، تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، تو اس قابل نہیں، تو اٹھا کیسے کرسی سے؟ کسی جج کے لیے اپنی کرسی سے کسی کے احترام میں اٹھنا، کیونکہ یہ سب سے بڑی، یہ جو کرسی ہے عدالت کی، یہ سب سے بڑی کرسی ہے، اس پر بیٹھنے والے کا مقام بہت عظیم ہے کہ دونوں آنے والوں کو یقین ہو کہ جو فیصلہ ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اگر تو اب فیصلہ صحیح بھی کرے تب بھی اس کے دل میں یہ بات رہے گی کہ تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، جو تم میرے احترام میں کھڑا ہوگا، لہذا تو اس قابل نہیں ہے، ایسا شخص
فیصلہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تو اس قابل نہیں کہ یہ فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ تم میرے احترام میں کھڑا ہوا، تو وہ شخص جو آیا تھا، یہودی تھا، وہ آ کر کے ہاتھ جوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا علی میں غلط ہوں، یہ واقعی اب آپ کی ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ جو شخص اتنی سی بات کو گوارا نہ کرے کہ فریق مخالف کے دل میں ذرا سی بات ایمان اور عقیدے کے خلاف پیدا ہو جائے، وہ علی ابن ابی طالب کبھی غلط کام کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے؟ یہ دستور دیا ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو۔ اس کی انسان کی روح کو اطمینان اور سکون اسی وقت ملے گا کہ جب وہ یہ دیکھے کہ واقعی یہ سچ ہے اور سیدھا راستہ ہے اور صحیح ہے، اور اس کی دل سے گواہی ہو جو ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس سورہ کی آیت نمبر 167 میں بھی یہ چیز بیان ہو چکی ہے، اور مختلف آیات کے اندر سورہ یاسین میں بھی، کہ ہرگز شیطان کی اتباع نہ کرنا، اس کے راستے مت چلنا، کسی بھی معاملے کے اندر بہت سوچ کے قدم اٹھانا۔ کوئی بات بھی اگر غلط نظر آئے تو سمجھ لو کہ شیطان اس کو مزید غلط کرے گا، لہذا ہر وقت اسی لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے جب بھی کوئی کام کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے کرو، تاکہ شیطان تمہارے درمیان سے دور ہو جائے۔ شیطان کی انسان سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ابتدائے آفرینش سے حضرت آدم سے وہ انسان کی دشمنی کے لیے کمر بستہ ہے۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ دشمنی کو اپنے حتمی نتائج تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا، لیکن جیسا کہ اپنے مقام پر یہ چیز ظاہر ہے کہ یہ تضاد اور عداوت با ایمان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ یہ ان کے تکامل کی اور ارتقاء کی ایک منزل ہے۔ فَإِن ذَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، راستہ اور مقصد سب کے سب واضح ہے، تو پھر لغزشوں اور شیطانی وسوسوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر تم ان تمام چیزوں کے باوس راستے سے ہٹ جاؤ، کجروی پیدا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ یہ مسلم ہے کہ اس میں تمہاری ہی کوتاہی ہے، اور جان لو کہ خدا بھی عزیز اور صاحب اقتدار ہے، وہی تدبیروں کو بنانے والا ہے، اور کوئی شخص اس کی عدالت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر آج آپ دوسروں پر ظلم و ستم کر کے اپنے کو کامیاب و کامران کر لیں تو کل موت کے شکنجے سے آپ بچ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اسی دنیا میں مختلف بیماریوں میں، مختلف مصیبتوں میں انسان کو مبتلا کر کے اسی دنیا میں دکھاتا ہے کہاں گیا وہ تمہارا اقتدار۔ کوئی علاج تمہارا کرنے والا نہیں ہے، علاج بھی اگر انسان کا ہے تو اسی کے پاس ہے۔ اس لیے کسی غریب کی، کسی کمزور کی، کسی مستضعف کی بد دعا مت لینا۔ چونکہ وقت تمام ہونے جا رہا ہے، لہذا وہ مجھے اپنی تمام چیزیں بھی پوری کرنی ہے، یعنی معاہدہ جو صحیفے کے نام سے ہے، جس کا تذکرہ میں برابر آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اور کل میں نے اس کی 10 شرطیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس کے چاہتا ہوں کہ چونکہ 35 شرطیں ہیں اس کی جو مورخین نے بیان کی، اس کو میں آپ کی خدمت میں مکمل کر دوں۔ یہ معاہدہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مدینے کے رہنے والے بھی، جن کی اکثریت اہل یہود کی تھی، ان کے درمیان میں معاہدہ طے پایا تھا۔ جتنے بہت سے قبیلے تھے ان سب کا نام میں آپ کی خدمت میں لے چکا۔ نمبر 11، سب مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ جب اللہ کی راہ میں جنگ ہو تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوڑ کر دشمن سے اس وقت تک صلح نہیں کرے گا جب تک وہ صلح سارے مسلمانوں کے برابر یکساں نہ ہو۔ نمبر 12، ان تمام جماعتوں کو جو ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے نوبت بنوبت آرام کرنے کا موقع دیا جائے گا، چونکہ اب اس معاہدے میں وہ چیزیں ابتدائی میں آ چکی ہیں کہ اہل مدینہ
جب جناب اور جو رسول خدا کے ساتھ ہیں وہ سب مسلمان ہیں، اور اہل مدینہ کے جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب کے سب، اس میں یہ بنیادی چیز رکھی گئی تھی، کوئی بھی مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا تو مدینہ کے رہنے والے سارے یہودی اور جو مسلمان ہیں وہ سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے، کسی پہ یہ حملہ کرنے نہیں جائیں گے۔ اگر ان پر حملہ ہوگا تو دفاع میں برابر کے برابر شریک ہوں گے، اور اس کی جو ترتیب دی جائے گی، مثلا یہ کہ یہ قبیلے والا مقابلہ کرے اور دوسرے قبیلے والے آرام کریں، ایسا نہیں ہے کہ مرنے دیں انہیں کو، ہم آرام کریں گے، نہیں۔ اگر اہل یہود جنگ کر رہے ہیں مسلمان آرام کریں گے، مسلمان جنگ کر رہے ہیں تو اہل یہود آرام کریں گے، ہر ایک کا وقت بٹا ہوا ہوگا اور اس میں کسی طرح کی تساہلی نہیں ہوگی، برابر کا حق ہوگا۔ نمبر 13، جو مسلمان جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو جائیں ان کے پسماندگان کا تمام خرچہ جو ہے وہ مسلمانوں پر واجب ہوگا۔ اگر مسلمان کوئی مارا گیا اس جنگ میں تو مسلمانوں دفاع میں، تو مسلمان مارا گیا تو اس کے بیوی بچوں کا خرچ مسلمانوں پر ہوگا، جو دوسرے مدینے کے قبیلے والے ہیں ان پر نہیں ہوگا۔ اور اگر ان قبیلے والوں کا، ان مذہب والوں کا کوئی مارا جائے اس جنگ میں جو اجتماعی طور پہ ہو رہی ہے، تو ان کے مرنے والے کے، اس شہید کے گھر والوں کی کفالت، ذمہ داری جو ہے انہی کے قبیلے، انہی کی قوم والے اٹھائیں گے، اس میں یہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہو، یعنی برابر کا حق بالکل۔ نمبر 14، بلا شبہ تمام متقی اور پرہیزگار مسلمان راہ رات اور سب سے اچھے طریقے پر رہیں۔ وہ جو مسلمانوں کے لیے ایک مکمل دستور قرآن نے دے دیا ہے، حضور نے دے دیا ہے، پڑوسیوں کا حق، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے شہر والوں کا خیال رکھنا، اپنے محلے والوں کا خیال رکھنا، وہ پورا کا پورا دستور ہے، اس کے متعلق اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی غیر مسلم معاہد قریش کی جان و مال کو کسی طرح کی پناہ نہ دے گا، نہ کسی غیر مسلم کو کسی مسلمان کے مقابلے میں مدد پہنچائے گا۔ یہ مقابلہ، چونکہ یہ وہ بھی چیزیں ہیں کہ جو مکے والے ہیں وہ قریش کہلاتے ہیں، مکے کے رہنے والے، چاہے مسلمان ہوں یا مشرک ہوں، قریش کہلاتے تھے مکے والے سب کے سب۔ تو یہاں قریش سے مراد وہ مشرک ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں پر حملہ کریں تو نہ تو، اور وہ گرفتار ہو جائے تو کوئی بھی مسلمان اس کو پناہ نہیں دے گا، نہ مدینے والا کوئی اس کو پناہ دے گا مکے والے کو۔ خیال فرمایا آپ نے۔ نمبر 15، نمبر 16، کوئی شخص اگر کسی مسلمان کو عمداً قتل کر دے اور ثبوت موجود ہو تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں میں آپ کو، چونکہ اس زمانے میں ایک دستور رائج تھا، قبیلے کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، کہ ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو اب بدلہ، ظاہر جو مقتول ہیں وہ قصاص لیں گے، ان کو حق ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جو مدینے کا، مثلا ایک مسلمان مدینے کا رہنے والا مارا گیا، اب انہوں نے کہا مدینے میں تو یہودی میں جتنے قوم والے ہیں مدنی ہونا چاہیے، لہذا مدینے والے کو ہم ماریں گے، اور انہوں نے مار دیا۔ نہیں، یا کسی مسلمان یا یہودی نے کسی قریشی کو مار دیا، اب وہ بدلہ لیں گے، یا انہی نے کسی کو مارا یا انہوں نے کسی کو مارا، قصاص تو لیں گے۔ تو اب ہم نے کہا کہ یہ مدینے کا رہنے والا ہے، مار دو، یہ مکے کا رہنے والا ہے، مار دو، نہیں، اس پر سختی سے عمل ہوگا، قصاص لیا جائے گا، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو اس میں دو کنڈیشن رکھ دی۔ قرآن کا حکم یہ ہے، پہلے یہ ہے کہ دیت لے لو، یعنی سب نے مل کر کے کہا کہ بے شک تمہارا آدمی مارا گیا، تمہیں وہ ہے، ان کے وارثوں کو سامنے لاؤ، مرنے والے کے وارثوں کو سامنے لاؤ، بیوی ہو، بچے ہوں، ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، جو بھی وارث ہو سامنے لاؤ، اور اس سے کہیں گے بھائی بے شک تمہارا آدمی ہمارے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم معاف کر دو، نہیں معاف کرتے دیت لے لو، مالی شکل میں جو کہو وہ ہم دیتے ہیں۔
اور وہ رضامند بھی ہو جائے دیت لینے پر تو اس کی گلو خلاصی ہو جائے گی۔ تمام مسلمانوں پر بلا استثناء اس امر کی تعمیل لازمی ہوگی، مذکورہ امور کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو اصل وارث قبیلے والے، چونکہ وہ مکے کا تھا تو اب وہ سب کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو بدلہ لیں گے، قتل کریں گے۔ ان کا نہیں، جس کا مارا گیا ہے، جو متاثر ہوئے ہیں ان کو بلاؤ سامنے، اور اس کو بلانے کے بعد اس کے سامنے رکھو۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے دیت دے دیجیے، بات ختم، میں معاف کر دوں گا، تو اب دوسرے کہ نہیں صاحب ہمارے مکی کو مارا ہے یا ہمارے مدنی کو مارا ہے، ہم تو بدلہ ہی لیں گے، نہیں، اس کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، نہ کسی مسلمان کو، نہ کسی مدینے کے رہنے والوں کو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، یہ اختیار نہیں ہوگا۔ 17 کسی مسلمان کے لیے جس نے اس صحیفے کو تسلیم کر کے اس کی پابندی کا اقرار کر لیا اور وہ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہ ہوگا کہ وہ کوئی نئی بات پیدا کرے، نہ یہ جائیہ نہیں ہوتا ہے نا، جب ایک معاہدہ طے پا رہا ہے تو اس میں جو آج کل دنیا میں دیکھنے کو آ رہا ہے، موجودہ حالات میں سمجھنے میں کوئی زحمت کی بات بھی نہیں ہے، یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ کسی ایسے شخص سے معاہدہ رکھے جو اس معاہدے کا احترام نہ کرتا ہو۔ جب آپ نے اقرار کر لیا اس معاہدے کا، اگر آپ نے اقرار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ نے نبوت کا اعتبار ختم کر دیا، خدا کا ایمان آپ پہ نہیں ہے۔ جب آپ کو بھروسہ ہے، جب آپ نے اقرار کر لیا تو اب آپ کو یہ پابندی کرنا واجب و لازم ہوگی۔ اور قیامت تک اس پر خدا کی لعنت اور غضب ہوگا۔ اس بارے میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہو، میرے بھائی نے کہہ دیا تھا، میری بیوی نے کہہ دیا تھا، میرے فلاں دوست نے کہہ دیا تھا، فلاں ملک والے، نہیں، جب ایک معاہدہ طے ہو گیا ہے اس کی پابندی فریقین کے اوپر واجب و لازم ہوگی۔ نمبر 18 اہل معاہدہ میں جب کسی چیز کے متعلق آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کے فیصلے کے لیے خدا اور محمد سے رجوع کیا جائے گا، چاہے جس مذہب اور قبیلے کے ہوں اہل مدینہ یا مسلمان، ان سب کو اس کی پابندی کرنا ہوگی کہ اس کا فیصلہ محمد مصطفیٰ، چونکہ وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور جو وہ فیصلہ کریں گے وہ دونوں کو قبول کرنا ہوگا۔ نمبر 18 اہل معاہدہ، اچھا یہ ہو گیا 18۔ 19 اس معاہدے کے بعد یہود پر لازم ہوگا کہ وہ جب جنگ کی حالت میں جبکہ مسلمان کسی دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مسلمانوں کو مالی مدد دیں، کیونکہ اب وہ تمہارے ہم وطن، اپنے وطنی بھائی ہو گئے ہیں، اس لیے تم پر فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے، تم لڑنے کے لیے نہیں جانا چاہتے ہو، نہ جاؤ، مگر مالی مدد ان کو یا اور دیگر جو مدد ہے وہ پہنچائی جائے، یا کم سے کم اگر وہ مقابلے پر گئے ہیں تو کہیں دشمن پیچھے سے ان کی بیوی بچوں پر حملہ نہ کرے، تو کم سے کم ان کے گھروں کی حفاظت کرنا وطنی رشتے کے لحاظ سے تم پر واجب و لازم ہوگا۔ 20 بنی عوف، بنی نجار، بنی الحارث، بنی ساعدہ، بنی جشم، بنی دوس، بنی صدلہ، بنی جفنا اور بنی شیطبہ کے یہود جنہوں نے اس معاہدے میں شرکت کی ہے اور مسلمانوں کے حلیف ہیں، اپنے مذہب کے پابند رہیں گے۔ یہ سارے قبیلوں کے نام ہیں جو سب کے سب یہودی تھے، وہ سب کے سب اپنے مذہب کے پابند رہیں گے۔ ہم ان کو نہیں کہہ رہے ہیں تم مسلمان ہو جاؤ، نہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم ان کا مذہب قبول کر لو، نہیں، وہ اپنے مذہب پہ پابند رہیں گے، مسلمان اپنے مذہب پہ پابند رہیں گے، اور مسلمان اپنے مذہب کے مذہبی باتوں کے علاوہ، یعنی جو عبادات ہیں، باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت شمار ہوگی، کیونکہ اب یہ مدینے کے رہنے والے ہیں نا، تو یہ مدنی کہلائیں گے سب کے سب، لہذا یہ ایک جماعت، جو مذہب کی چیزیں ہیں وہ اپنے مذہب میں مکمل آزاد ہوں گے، مسلمان مکمل آزاد ہوں گے، اپنے اپنے مذہب کے مطابق امور کو انجام دیں گے، مذہب سے ہٹ کر کے
جو دنیاوی امور ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، قرض ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں یہ برابر کے شریک ہوں گے، ایک جماعت شمار ہوگی۔ اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی یا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہوگا۔ 10 میں نے شرائط کل پیش کیے تھے، 10 آج میں نے مکمل کر دیے، وقت یعنی 20 ہو گئے ہیں، 15 اور رہ گئے ہیں، انشاءاللہ 2 دنوں میں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ کل بدھ ہوگا، پرسوں جمعرات، ان 2 دن کی تقریروں میں یہ 35۔ اس معاہدے کو بار بار سنیے گا، بار بار دیکھیے گا کہ صورت سے مکمل آزادی آپ کو دی گئی ہے، مذہبی امور کے اندر، دنیاوی امور کے اندر، سب کے سب۔ اگر اس امن کے معاہدوں کو جو ہمیشہ کے لیے ایک بنا دیا گیا ہے، اگر اس کو غور کیا جائے، آج جو کہتے ہیں ہمارا مذہب، ہمارا علاقہ، ہمارا یہ وہ سب خباثت شیطانی وسوسے ہیں، جنہوں نے کہ اس پر قبضہ کر لو، اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو، یہ کر لو، یہ کر لو، اور ہم اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے پھریں۔ یہ سب کے سب شیطانی اوہام ہیں جس کے اوپر دنیا چل رہی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، وہ لوگ جو شیطان کو اپنا پیشوا بنائے ہوئے ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، اس دنیا میں امن و امان کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کو امن کا مہینہ قرار دے دے اس کائنات کے لیے۔ انسانیت ختم ہو رہی ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، عورتوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے دنیا کے اندر، بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا، ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا، اور دنیا ایک عجب، یعنی ہر طرف شیطان ہی شیطان آپ کو نظر آئے گا۔ پروردگار عالم اس شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، اس دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھنا سوائے در اہل بیت کے، کوئی غم نہ دینا پروردگارہ سوائے غم اہل بیت کے۔ بحق محمد وال محمد ہمارے سامعین کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما، ہمارے بھائی سید محمد عبداللہ اجتہادی کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما، ان کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ فرما، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمال سے مالا مال فرما، ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کو، بالخصوص ان کے والد کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کی والدہ اور بہنوں کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما۔ اسی کے ساتھ گزارش ہے، ایک سورہ فاتحہ آپ تمام حضرات کے مرحومین، میرے والدین کے لیے، شہدائے اسلام کے لیے، اور بالخصوص محمد عبداللہ صاحب کے خانوادے کے مرحومین، علامہ سید نصیر الاجتہادی، سید غضنفر علی رضوی، سیدہ شائستہ بانو، سید ظہیر حسن نقوی، سید مشہود الحسن، سید شعور الحسن، سید زرین سلمان نقوی، سید مصطفیٰ حسن، سید مقیم شاہ، نسرین مقیم، سید سبت اسد، علی مرتضیٰ حیات، اثر شہاب، سید رضا امام، مولانا آغا مہدی مرحوم، مولانا سید علی نقی نقن صاحب، علامہ سید دلدار حسین، غفران مآب، دبیر امام، غازی کاظمی، میرے والدین مولانا سید تلمیذ الحسین رضوی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔